ابا کے مرنے کے بعد ہم چچا کے پاس رہنے لگے تو چچی ہر وقت میری اماں کو گالیاں دیتی رہتی اور اماں چپ چاپ سہ لیتی۔ ایک دن چچی نے اماں کے گلے میں پٹا ڈال دیا اور کہنے لگی میرے بچوں کو انٹرٹین کرو۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ پھٹ گیا۔ میں نے چچی کے سر پر ڈنڈا اٹھا کر مار دیا۔ چچی نے مجھے مار مار کر ہلکان کر دیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ پھر چچا سے بولی کہ ہم ان کے بچوں کو جان سے مارنے لگے تھے۔ میں سڑک پر چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر بھیک مانگنے لگی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ایک بڑی گاڑی سے۔ میری ماں کو پولیو کا مرض تھا، وہ شروع سے ہی کچھ لنگڑا کر چلتی تھیں، لیکن پھر بھی گھر کے سارے کام میری والدہ بڑے خوش اسلوبی سے کر لیتی تھیں۔ ہم اپنے گھر میں بہت خوش تھے۔ میرے والد کا کام بہت اچھا تھا، لیکن ہم رہتے کرائے کے مکان میں تھے۔ پہلے تو ہم دادا کے گھر میں ہی رہتے تھے جہاں ہماری فیملی اور چچا کی فیملی رہتی تھی، لیکن چچی کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھتے، میرے والد نے کرائے کا گھر لے لیا اور ہم وہاں پر چلے گئے۔ چچی تو ہم سے بہت کم ملتی تھی، لیکن البتہ چاچا کا میرے والد سے بہت پیار تھا، اس لیے وہ گھر پر آیا کرتے تھے۔ اکثر اپنی کمائی کی کمی کا رونا رویا کرتے تھے۔ میرے والد کا کاروبار اچھا تھا، اس لیے وہ چچا کو آئے روز مٹھی میں پیسے دے دیا کرتے تھے۔ نہ تو اس بات پر کبھی میری والدہ کو اعتراض ہوا تھا اور نہ ہی ہم لوگوں کو، لیکن میں نے بتایا تھا کہ جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو چچا اور چچی کا اصل روپ ہمیں نظر آئے گا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ جب ایک دن چچا اور چچی گھر پر آئے اور میرا رشتہ مانگنے لگے، میں اس وقت محض 17 سال کی تھی۔ میرے والد نے کہا ابھی تو میری بیٹی چھوٹی ہے۔ چچا کہنے لگے ہم کون سا ابھی شادی کرنے کو تیار ہیں، لیکن بس رشتہ طے کر دو کہ آج کے بعد سے لبنہ ہماری امانت ہے۔ میرے والد نے بھی ہاں میں ہاں بھر لی۔ ایک چھوٹا سا فنکشن ہوا تھا جہاں زبیر کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنائی گئی۔ ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے شادیوں کے فیصلے والدین ہی کیا کرتے تھے۔ میری کوئی خاص چوائس بھی نہیں تھی اور بظاہر زبیر اچھا لڑکا تھا، بس چچی کے مزاج سے میری ماں بہت گھبراتی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے شبانہ کی عادت اچھی نہیں لگتی، یہ نہ ہو کہ کل کو میری بیٹی کا جینا دوبھر کر دے۔ میرے والد کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں، پھر اشفاق بھی تو ہے، کتنا چاہتا ہے ہماری بچی کو، اور زبیر بھی اچھی عادت کا مالک ہے۔ ابھی بہت وقت باقی ہے، تب تک شبانہ کو بھی عقل آ ہی جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے والد کو دکان پر ہی دل کا دورہ پڑا تھا اور وہاں موجود بہت سے آگے پیچھے کے دکاندار ہی انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ جب تک خبر ہم تک پہنچی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال پہنچی، تب تک والد صاحب ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میری والدہ تو صدمے کے مارے غش کھا کر بے ہوش ہو گئیں۔ چچا کو بھی میں نے بلایا، وہ بھی بہت رو رہے تھے۔ ہم پر تو جیسے اچانک سے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے چھوٹے بھائی دونوں ہی رو رہے تھے، ایک 8ویں جماعت میں تھا، ایک 6ٹھی جماعت میں تھا۔ بڑی بہن بھی رو دھو کے اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ کرائے کے ایک مکان میں ہم لوگ رہتے تھے اور ہمارا وراثت کا مکان چچا کے پاس تھا، جو کہ دادا کی وراثت میں میرے ابا اور میرے چچا کا حصہ تھا۔ چچا ہمیں اپنے گھر لے کر گئے، وہیں میری والدہ عدت میں بیٹھ گئیں، لیکن چچی کا رویہ بڑا عجیب تھا۔ کہنے لگی اشفاق تم کیوں ان کو اپنے گھر پر لے آئے ہو؟ یہ لوگ اپنے گھر میں ہی رہتے تو بہتر تھا، ویسے بھی تمہاری بھابھی سے پردہ بنتا ہے، اور ایک گھر میں رہ کر کہاں اتنے پردے کی پابندی ہوتی ہے۔ چچا کہنے لگے بھابھی کمرے میں ہی رہیں گی، اور میں ویسے بھی دن بھر اپنے کاموں میں ہوتا ہوں، دن میں بھابھی گھر میں آرام سے چل پھر سکتی ہیں، میرے آنے سے پہلے وہ کمرے میں بیٹھ جائیں گی۔ اب میں اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کو کہاں الگ گھر میں رکھوں؟ پہلے تو بھائی صاحب تھے تو گھر کے کرائے کا انتظام بھی ہو جاتا تھا، اب بھابھی کیسے کرایہ بھریں گی؟ دونوں بیٹے چھوٹے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی کی اولاد ہے، میں انہیں نہیں سنبھالوں گا تو کون سنبھالے گا؟ چچی کہنے لگیں ہاں تمہاری تو کپڑے کی مل چلتی ہے، کارخانے چلتے ہیں، جو تم اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو بھی پال لو گے۔ چچی کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ زبیر کے ماتھے پر بھی بل تھے۔ میں چپ چاپ کچن میں چلی گئی، سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ میں بھی 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میرے والد کی خواہش تھی کہ وہ مجھے BA کروائیں۔ دیکھا جائے تو گھر میں ہمارا بھی حصہ تھا اور گھر اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، لیکن پھر بھی چچی نے ہمیں ایک ہی کمرہ دیا تھا جہاں میں، میری والدہ اور دونوں بھائی رہتے تھے۔ میں نے سب کے لیے ناشتہ بنایا، پراٹھے اور آملیٹ بنا کر دسترخوان پر رکھ دیا، لیکن میری چچی کہنے لگیں
یہ کیا ہے؟ فری میں آ رہا ہے؟ کیا تمہارے باپ نے ہمیں گھی کے کنستر دیے تھے؟ روٹی پر اتنا گھی لگاتی ہو؟ حالانکہ گھی میں نے زیادہ نہیں لگایا تھا، لیکن چچی کی تیور کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زبیر بھی ناشتہ کر چکا تھا، میرے چچا بھی اور چچی کی دونوں بیٹیاں بھی۔ بس میں، میرے دونوں بھائی اور والدہ ہی رہ گئی تھیں ناشتہ کرنے والے۔ میں نے سوچا پہلے سب ناشتہ کر لیں تو میری اماں کے ساتھ میں کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کر لوں گی، لیکن چچی نے تو جیسے میرا ہاتھ روک لیا، کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے مزید پراٹھے بنانے کی، سوکھی روٹی بنا۔ میں نے سوکھی روٹی بنائی، کہنے لگی کل سے کوئی ضرورت نہیں ہے انڈے کا آملیٹ بنانے کی۔ پتہ ہے ایک انڈا کتنے کا ہو گیا ہے؟ ہمارے یہاں پر پیسوں کے درخت نہیں اگتے۔ ابھی تو زبیر بھی پڑھ رہا ہے، چھوٹی موٹی ہی نوکری کرتا ہے، اور اس پر ہم ایسی عیاشیاں نہیں کروا سکتے جیسے تمہارا باپ کرواتا تھا۔ میں چپ چاپ سوکھی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا اچار لے کر اماں کے پاس آ گئی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شاید چچی کی ساری باتیں وہ سن چکی تھیں۔ کہنے لگی شبانہ کی زبان کی تیزی سے ہی میں نے یہ گھر چھوڑا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت مجھے دوبارہ یہاں لے آئے گی، وہ بھی اس حال میں۔ میں نے کہا اماں کوئی بات نہیں، وقت ہے گزر جائے گا۔ کہنے لگی تمہارے بھائیوں کو بڑے ہونے میں بہت وقت لگے گا، ابھی تو ایک 6ٹھی جماعت میں ہے، ایک 8ویں جماعت میں ہے، پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے انہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہونے میں، تب تک کیا ہمیں انہی کے ٹکڑوں پر پلنا پڑے گا؟ میں اپنی ماں کو جھوٹی تسلی تو نہیں دے سکتی تھی، لیکن سچ یہی تھا کہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ میرا کوئی ماموں نہیں تھا۔ 2 خالائیں تھیں، دونوں شادی شدہ اپنے گھر کی تھیں، نانا نانی تھے نہیں۔ ابھی میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ چچی مجھے آواز دینے لگی، حالانکہ گھر میں ان کی 2 بیٹیاں اور بھی تھیں، ایک میری جتنی، ایک 15 سال کی۔ میں باہر آئی تو کہنے لگی اگر مہمانوں نے ناشتہ کر لیا ہے تو گھر کی صفائی کر لو، اور برتنوں کا ڈھیر دیکھا ہے تم نے؟ لگ رہا ہے جیسے رات کو تم نے برتن نہیں دھوئے تھے، حالانکہ میں رات کو پورا باورچی خانہ صاف کر کے برتن دھو کر ہی سوئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں سنیں گی۔ میں نے سب سے پہلے باورچی خانے میں جا کر برتن اور پورا باورچی خانہ صاف کیا، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کی۔ ابھی صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی تو چچی کہنے لگی دوپہر کو کیا فاقہ کرنا ہے، کھانا نہیں بنانا؟ میں نے کہا آپ بتا دیں کیا پکاؤں؟ کہنے لگی دال بنا لو، اور ہاں جتنے پیاز اور ہری مرچیں میں نے چھری کے پاس رکھی ہیں بس وہی ڈالنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے چپ چاپ دال بنائی، آٹا گوندا اور سب کے لیے روٹیاں بنا دیں۔ ابھی میں کھانا اپنی ماں کے لیے ڈال ہی رہی تھی کہ چچی کہنے لگی بیٹھے بیٹھے تمہاری ماں کو بڑی بھوک لگتی ہے، ارے جس کا شوہر مر جائے اس کی تو بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اور تمہاری ماں ہے کہ ابھی دوپہر کے 3 بھی نہیں بجے اور اسے کھانے کی بھی بھوک ہے۔ میں برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا چچی کھانا پینا بس اسی کا ختم ہوتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، دکھ کا تعلق بھوک سے ہوتا تو شاید میری ماں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ مانگتی، لیکن ہمارے لیے سب کچھ ہماری ماں ہے۔ میں نے کھانا دے دیا ہے، اس کے بعد آپ کہہ دیجیے گا جو بھی کام کہنا ہوگا۔ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بھی کھانا ڈالا، اور وہ زیادہ تر کمرے میں ہی رہتے تھے میری ماں کے پاس، کیونکہ چچی نے باہر برداشت نہیں کرتی تھیں، کہتی تھی تم لوگوں نے ہنگامہ مچا رکھا ہے، حالانکہ جب سے ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا میرے دونوں بھائی چپ چاپ سے رہنے لگے تھے۔ میں نے کھانا کمرے میں لے جا کر اپنی والدہ اور بھائیوں کو دیا۔ جب خود کھانا کھانے لگی تو چچی کہنے لگی لو بھائی، یہاں باپ کو مرے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور ان کی بھوک ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بی بی جلدی کھانا ختم کرو، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہے وہ بھی دھونا ہے۔ میں نے اپنی چچی کو دیکھا، میں نے کہا نصرت اور رضیہ کو بھی بول دیں میرے ساتھ لگ جائے، ابھی تو میں نے پورا کچن سنبھالا ہے، صفائی بھی پورے گھر کی کر چکی ہوں۔ وہ کہنے لگی میری بیٹیاں کیوں کام کرنے لگیں؟ ارے ان کا باپ ابھی زندہ ہے، جس کا مرا ہے وہ کام کرے، مفت کی روٹیاں میں کسی کو توڑنے نہیں دوں گی۔ چچی کی زبان سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، بہت بدتمیز قسم کی عورت تھی۔ میں نے کھانا بیچ میں چھوڑا اور کپڑے دھونے لگ گئی۔ کپڑوں کا ڈھیر تھا، لگ رہا تھا جیسے پچھلے 15 دن سے کسی نے کپڑے دھوئے ہی نہیں، اور ذرا سا بھی نشان رہ جاتا تو چچی کہتی برش مار کر اس کے نشان کو دور کرو۔ کپڑے دھو کر میں تھک چکی تھی، شام ہو چکی تھی۔ میں نے سارے کپڑے رسی پر پھیلائے، میری کمر دکھنے لگی تھی۔ اپنے گھر میں تو ابا نے جھاڑو پوچھے کپڑوں کے لیے ملازمہ رکھ کر دی تھی، اور یہاں میں ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ شام کو میں کچھ دیر کے لیے لیٹی تھی جب میری چچی آ گئیں، کہنے لگیں لو بھائی، یہاں نواب زادی کے آرام ہی پورے نہیں ہو رہے۔ ارے بھائی رات کو کیا کچھ نہیں پکانا؟
میں نے کہا چچی دال پڑی ہوئی ہے، رات کا گزارا ہو جائے گا۔ کہنے لگی میرے بچے نہیں کھاتے ایک کھانا دو دو بار، چلو جلدی سے رات کے لیے کچھ پکاؤ، ایسا کرو شامی کباب بنا لو۔ میری نصرت کو شامی کباب بہت پسند ہیں اور زبیر بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی، شامی کباب بنائے، پھر چچی کے لیے اور ان کی بیٹیوں کے لیے چائے بنانے لگی۔ جب زبیر کچن میں آیا تھا کہنے لگا کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیا نظر نہیں آ رہا؟ میری بات سن کر کہنے لگا انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا تمہیں اپنی ماں کا رویہ نظر نہیں آتا؟ ہم پر مصیبت آئی ہے تو انہوں نے اپنے اصل رنگ روپ دکھانا شروع کر دیے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تم اماں کی عادت کو جانتی ہو، وہ زبان کی کڑوی ہیں لیکن دل کی بری نہیں ہیں، بلکہ تمہاری ماں ہے، اس لیے تمہیں لگتا ہے۔ تم بتاؤ کیا یہ چچا کا اپنا خریدا ہوا گھر ہے؟ دادا کی ملکیت ہے اور اس پر اتنا ہی حق ہم لوگوں کا بھی ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔ میرے باپ نے تو گھر کرائے پر لے لیا تھا، تم لوگوں کو گھر سے نکال کر گھر کا بٹوارا نہیں کیا تھا اور نہ ہی گھر بیچا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا دیکھو تم نے ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے، جب تک تمہارے دونوں بھائی بڑے نہیں ہو جاتے، کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے، تب تک تائی اماں یہیں رہیں گی، اور جب وہ دونوں کمانے لگیں گی تو تائی اماں ان کے ساتھ الگ گھر میں چلی بھی جائیں گی، لیکن تمہیں یہیں رہنا ہے ساری زندگی، اس لیے اماں سے بنا کر رکھو۔ میں نے کہا کہ اس کا طریقہ مجھے بتا دو، کس طرح سے بنا کر رکھوں گی ان کے ساتھ؟ وہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں جیسے کہ اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا کتنی کڑوی باتیں کرتی ہیں، دل جلا کر رکھ دیتی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ زبیر کہنے لگا اچھا میں اماں کو سمجھاؤں گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے جھوٹی تسلی دے رہا ہے، کیونکہ چچی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی، نہ زبیر کی نہ میرے چچا کی۔ دونوں بیٹیوں کو میری چچی نے سر چڑھا رکھا تھا، وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ چچی تو بد اخلاق تھیں لیکن دونوں بیٹیاں بھی ایسی ہی تھیں۔ کچن میں آتی تو کہتی کہ آج ہمارا بریانی کھانے کا موڈ ہے، ہمارے لیے بریانی بناؤ، اور دیکھو صرف آدھا کلو چاول کی بریانی بنانا، صرف ہم کھائیں گے، تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے اچھا کھانا کھانے کی، ہمارا باپ کماتا ہے اس لیے ہم اچھا کھائیں گے، تم لوگوں کو بس سوکھی روٹی ہی پوری ہو رہی ہے نا، اسی پر شکر کرو۔ عجیب بات تھی کہ میری چچی اور اس کے بچے گوشت بھی کھاتے تھے، اچھی خوراک بھی کھاتے تھے، دودھ اور پھل کا استعمال بھی کرتے تھے۔ ایک میں تھی جو سب کچھ بناتی تھی لیکن ہمیں اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میری چچی کہتی تمہاری ماں نے اچھا کھا کر کیا کرنا ہے، اب کون سا تمہارا باپ زندہ ہے اس کے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ میں چچی کی ہر بات کو چپ چاپ برداشت کر رہی تھی لیکن یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میری ماں کے بارے میں ایسا کہنے والی کون ہوتی ہیں؟ وہ کہنے لگی زبان سنبھال کر بات کرو، تم لوگوں کو ہم پال رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا ایسا کریں اس گھر کو بیچیں، یہ دادا کی ملکیت ہے اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس گھر کو بیچ کر آدھے پیسے آپ لوگ رکھیں اور آدھے ہمیں دے دیں، ہم اپنا گھر لے لیں گے اور میں پھر خود اپنے گھر کی کفالت بھی کر لوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ چچی نے میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگی زبان کھینچ لوں گی اگر تم نے میرے گھر پر نظر رکھی تو، تم سب لوگوں کو ٹھوکریں مار کر نکال دوں گی۔ عین اسی وقت چچا گھر پر آ گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر اور میرے رخسار پر انگلیوں کی چھاپ دیکھ کر وہ چچی کو برا بھلا کہنے لگے۔ کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بھتیجی پر ہاتھ اٹھانے کی، اور وہ غلط بات تو نہیں کہہ رہی، یہ گھر تم اپنے باپ سے لے کر نہیں آئی تھی، اس میں جتنا حق میرا ہے اتنا میرے بڑے بھائی کا بھی ہے، اور اس کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کا ہے، اور وہ لوگ چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی زبان کے جوہر دکھاتی رہو۔ اگر تم نے یہی رویہ رکھا تو میں یہ گھر بیچ کر ان کا حصہ انہیں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگی اگر تم نے ایسا کیا تو میں زبیر سے کہوں گی کہ یہ منگنی توڑ دے۔ زبیر بھی اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا، ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا اماں میں منگنی کبھی نہیں توڑوں گا، آپ اپنا رویہ درست کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میری چچی کہنے لگی ابھی یہ تمہاری بیوی بنی نہیں اور تمہارے تیور بدل گئے، جب بنے گی تب تو تم ماں ہم بیٹیوں کو گھر سے نکال دو گی۔ وہ کہنے لگا آپ خوامخواہ بات کو نہ جانے کس جگہ لے کر جا رہی ہیں، میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ یہ رشتہ میری خواہش پر ہوا تھا اور میں یہ رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتا، آپ اپنا رویہ تائی اماں سے اور ان کے بچوں کے ساتھ ٹھیک رکھیں تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کے چچا بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور زبیر بھی۔
اور چچی کی تو جیسی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں. کہنے لگیں کمینی میرے بیٹے کو اپنی ادائیں دکھا کر اسے میرے سامنے زبان چلانے پر تم نے مجبور کر دیا. تم ابھی مجھے ٹھیک سے جانتی نہیں ہو. جس ماں کی خاطر تم میرے ساتھ زبان چلا رہے ہو دیکھو میں اب اس کا کیا حال کرتی ہوں. لنگڑی کہیں کی. چچی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے. وہ میری ماں کو بہت برا بھلا کہنے لگیں. میں واپس جب کمرے میں آئی تو اماں روئی جا رہی تھیں. اب تو ان کی عدت بھی ختم ہونے والی تھی. کہنے لگیں کاش تمہارے باپ نے اپنا حق اپنے بھائی کو نہ دیا ہوتا. یہ تو پورے گھر پر اپنا راج کر بیٹھی ہے, ہمیں کچھ نہیں دے گی. میں نے کہا ایسے کیسے نہیں دے گی. زبیر جیسا بھی ہے کم از کم میرے لیے آواز تو اٹھاتا ہے. میری اماں کہنے لگیں تم اسے جانتی نہیں ہو, یہ بہت تیز ترار عورت ہے. میں نے کہا اماں اگر اس معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا تیز ہونا پڑے گا, ورنہ یہ دنیا ہمیں چبا جائے گی. میں ان سے اپنا حق ضرور لوں گی کیونکہ اس مکان پر میرے بھائیوں کا بھی حق ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے چچا نے اور زبیر نے میرا ساتھ دیا ہے ہمیشہ ایسے ہی دیتے رہیں گے. میری ماں کی عدت ختم ہوئی تو چچی نے گھر کے آدھے کاموں کی ذمہ داری میری ماں پر ڈال دی. کچھ میری ماں خود بھی مجھ سے کہتی کہ میں کر لوں گی, تم کالج میں داخلہ لے لو. جب میں نے چچا سے کالج میں پڑھنے کی بات کی تو میری چچی کہنے لگی حرام کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس جو تمہاری پڑھائی پر خرچ کریں. ارے تم نے کون سا افسر لگنا ہے, گھر کا چولہا ہانڈی ہی کرنا ہے. چچا کہنے لگے وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنے دو, تمہیں کیا تکلیف ہے. میں نے کہا ویسے بھی میرا گورنمنٹ کا کالج ہے, یہاں سے بس میں آؤں گی اور جاؤں گی. گورنمنٹ کی فیس نہیں ہے اس لیے میرا کوئی بوجھ آپ لوگوں پر نہیں ہوگا, لیکن میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں. چچی کہنے لگیں تو پھر ناشتہ صبح کا کون بنائے گا. میری والدہ کہنے لگی میں بنا لوں گی لیکن تم میری بیٹی کو پڑھنے دو. میں واپس کالج جانے لگی. گھر کا زیادہ تر کام میری والدہ کے سر پر آ چکا تھا, لیکن ایک بار جب میں کالج سے باہر نکلی تو تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی. اتنی تیز بارش تھی کہ بس اسٹاپ تک پہنچتے پہنچتے میرے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور بس بھی نکل چکی تھی اور دوبارہ وہ بس 2 گھنٹے بعد آنی تھی. میں سخت پریشانی کا شکار ہوئی تھی تو اس دفعہ بارش مزید زور پکڑ گئی تھی. میں نے سوچا کہ یہاں رکنا بے وقوفی ہی ہوگی, بس تو آئے گی نہیں. اب جب میرے پاس جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں تو میں رکشہ کرواتی بھی کیسے, اور میں رکشے کا کرایہ دے بھی نہیں سکتی تھی. میں بے حد پریشان تھی. تیز تیز قدموں سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی. گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا, کہنے لگا سنیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں. میں نے کہا جی نہیں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے گھر تک چھوڑنے والے. کہنے لگا آپ کافی دیر سے پیدل چل رہی ہیں اور اتنی تیز بارش میں شاید آپ کو بس بھی نہ ملے. میں نے کہا یہاں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بارش میں پیدل چل رہے ہیں. ایسا کریں ان پر احسان کریں, مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہ کہنے لگا آپ تو میری بات کا برا مان گئیں, میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا, آپ کی مرضی ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی آگے لے گیا. میں پیدل گھر پہنچی تھی. پورا یونیفارم بھیگ چکا تھا, میں بھی بھیگ چکی تھی. گھر آئی تو میری والدہ دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں. مجھے دیکھ کر کہنے لگیں اتنی دیر کیسے ہو گئی. میں نے کہا بس وقت سے پہلے جا چکی تھی, پیدل آ رہی ہوں. جیسے ہی میں اندر آئی چچا اور زبیر بھی آ چکے تھے, شاید بارش کی وجہ سے وہ بھی گھر جلدی آ گئے. چچی کہنے لگی پتہ نہیں کہاں اور کس کے ساتھ تھی, آ کر جھوٹے بہانے بنا رہی ہے. فوراً سے چچی نے میرے بارے میں غلط بات کی تاکہ زبیر میرے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے. میں نے کہا کہ چچی ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ نصرت کرتی ہے میں بھی وہی کروں. میری بات سن کر چچی تو حیران رہ گئیں. کہنے لگی تم کون ہوتی ہو میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنے والی. میں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے اس کو چھت پر, نہ یہ کپڑے دھوتی ہے, نہ یہ رسی پر لٹکاتی ہے, نہ ہی کپڑے اتارتی ہے. تو پھر روزانہ شام کو چھت پر کیا کرنے جاتی ہے. برابر والے کبوتر باز کے ساتھ نین مٹکا چل رہا ہے آپ کی بیٹی کا. کہیں گی تو ثبوت بھی پیش کر دوں گی. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی. چچا میری چاچی کو ڈانٹنے لگا کہ تم پورا دن بستر توڑتی رہتی ہو, گھر کا کام تو کوئی کرتی نہیں ہو, بیٹیوں کی رکھوالی ہی کر لیا کرو. زبیر بھی نصرت کو نے بہت ڈانٹنے لگا. اب تو وہ بھی میری دشمن تھی لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی. لیکن ایک بار زبیر مجھ سے کہنے لگا کہ دبئی میں اس کی نوکری لگ گئی ہے اور وہ 1 سال کے لیے دبئی جا رہا ہے. واپس آئے گا تو وہ اپنا ذاتی پیسہ کما کر لائے گا اور پھر مجھ سے شادی کرے گا. میں اب تک اس لیے چچی کے سامنے زبان چلا لیتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زبیر مجھ پر بھروسہ کرتا ہے, لیکن اب وہی جا رہا تھا. مجھے پتا نہیں کیوں ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا. میں نے کہا تم مت جاؤ, میں تمہارے بغیر اکیلی ہو جاؤں گی.
میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، جب آؤں گا تو پیسے کما کر لاؤں گا، اسی گھر کے اوپر کا پورشن تیار کرواؤں گا، تائی اماں اور ہمارے دونوں بھائی بھی یہیں رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تم لوگوں کے لیے، لیکن دیکھو مجھے جانے دو، کیونکہ پاکستان میں کوئی خاص مستقبل نہیں ہے، یہاں محنت کرنے پر صرف چند ہزار ہی جیب میں آتے ہیں اور اس سے گھر کے اخراجات ہی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تم نہیں مانی تو میں جا نہیں پاؤں گا۔ بس میرے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تھے، اس کی بھی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں اسے کہنے لگی ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن مجھ سے بات کرتے رہنا۔ کہنے لگا تم اماں کو جانتی ہو کبھی بھی میری بات تم سے نہیں کرنے دیں گی، لیکن میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، واپس ضرور لوٹ کر آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ جا چکا تھا اور چچی کو تو جیسے شے مل گئی تھی۔ ایک بار جب میں کالج سے واپس آئی تو گھر پر سب کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرے دونوں بھائی رو رہے تھے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو صحن میں میرے دونوں بھائی کونے میں کھڑے رو رہے تھے۔ چاچی جی کی بیٹیاں ہنس رہی تھیں، میری ماں کے گلے میں کتے کا پٹا بندھا ہوا تھا اور میری چچی کہہ رہی تھی چلو میرے بچوں کو کچھ کر کے دکھاؤ۔ اس پٹے کی رسی چچی کے ہاتھ میں تھی اور میری ماں ویسے بھی پولیو کی مریضہ تھیں، لنگڑا کر چلتی تھیں اور چچی میری ماں کا تمسخر اڑا رہی تھیں۔ میں نے بیگ ایک طرف رکھا اور جا کے چچی کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہوتی کون ہے میری ماں کے ساتھ ایسا رویہ کرنے والی؟ لیکن چچی اور چچی کی بیٹیاں تو شاید پہلے سے تیار تھیں۔ اچانک ہی انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، دونوں بیٹیاں نے مجھے مارا۔ میری ماں مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کو دھکا دے دیا، میرے بھائی آئے تو ان کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی۔ میری چچی نے مجھے، میری ماں کو، میرے دونوں بھائیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگی زبیر کو تم نے قابو کر رکھا تھا، اچھا ہوا کہ وہ دبئی چلا گیا، جب وہ آئے گا تو میں اس کی شادی ایک بہت امیر لڑکی سے کروں گی، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسی وقت چچا بھی آ گئے۔ میں نے رو کے چچا کو سب کچھ بتایا، لیکن چچی آنسو بہانے لگی، کہنے لگی آپ کو تو سچ نظر ہی نہیں آتا، آپ کی یہ بھتیجی اور آپ کی بھابھی میرے بچوں کی جان کی دشمن ہے۔ آپ کی بھابھی نے کھانے میں زہر ڈال دیا تھا، اگر میں نہ دیکھتی تو آج میرے بچے اور میں یہ کھانا کھا کر مر چکے ہوتے۔ یقین نہیں آتا تو یہ کھانا کسی کتے کے آگے ڈال کر دیکھ لو۔ چچا نے پکا ہوا کھانا سامنے کتے بلیوں کے آگے ڈال دیا، جسے کھاتے ہی وہ مر گئے۔ چچا کو لگا کہ شاید میری ماں ہی جھوٹی ہے، اس لیے کہنے لگے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ہم لوگ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی ہمارے پاس گھر تھا اور نہ ہی پیسہ۔ میں بھیک مانگنے لگی تاکہ اپنے بھائیوں کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن ہم سڑک کنارے بیٹھے تھے کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہی نوجوان تھا۔ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا آپ لوگ میرے ساتھ آئیں۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ہمیں اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ کہنے لگا میری ماں بیمار رہتی ہیں، اگر آپ ان کی دیکھ بھال کر لیں تو میں آپ لوگوں کو کوارٹر میں رکھ لوں گا۔ وہ نوجوان شاید اپنی والدہ کی بیماری سے پریشان تھا اور اسے اپنی ماں کے لیے کسی مخلص ملازمہ کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی ماں کی خدمت شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن زبیر کا میرے نمبر پر فون آیا، تم کہاں ہو؟ میں نے اسے اپنا پتہ بتایا اور رونے لگی۔ میں نے اسے ساری سچائی بتا دی۔ کہنے لگا ماں کو فالج کا اٹیک آ گیا ہے، بستر سے لگ گئی ہیں، اب اس گھر میں تم لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میری ماں نے جو کیا وہ بھگت لیا۔ زبیر نے اوپر کا پورا پورشن بنوایا جہاں میری والدہ اور بھائی رہنے لگے۔ میری اور زبیر کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ اب چچی اور چچی کی بیٹیاں مجھے کچھ نہیں کہتی تھیں، کیونکہ جس ماں کی شے پر وہ بدتمیزیاں کرتی تھیں وہ اب مکمل طور پر بستر پر تھیں، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی خود سے نہیں کر سکتی تھیں۔ زبیر نے مجھ سے کہا میری ماں کا خیال رکھنا، صرف اس لیے کہ یہ میری خواہش ہے، ورنہ سچ کہوں تو مجھے اس عورت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی جس نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ چچا بھی ہم سے معافی مانگ چکے تھے، کیونکہ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ قصور چچی کا تھا۔ میں نے صرف زبیر کی محبت میں انکار نہیں کیا۔ چچی مجھے مشکور نظروں سے دیکھتی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا، کیونکہ اتنا بڑا دل میرے پاس نہیں تھا۔ آپ بتائیں کیا معاف کرنا واقعی اتنا آسان ہوتا ہے؟